یا مجوسی ہوں یا بت پرست ہوں, ڈزنٹ میٹر, سب صحیح لینا ہے. اچھا پھر ہم نیچے آتے ہیں اور لکھتے ہیں یہ والی چیز, یہ جناب پیکٹ آف عمر کے نام سے مشہور ہے. عمر نے جو تیسرے خلیفہ تھے, انہوں نے جب جا کے لڑائی کی اور ایجپٹ کے اوپر, تو عمر نے اہل شام کو ایجپٹ سے شام, تو پھر یہ معاہدہ کیا. یہ معاہدہ کیا کیا, ذرا معاہدہ سن لیں. وہ معاہدہ یہ ہے, ہم اپنے شہروں میں اور اس کے آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے. ہم کوئی مندر, کوئی گرجا گھر, کوئی ایسی چیز نہیں بنائیں گے. نہ ہم مندر بنائیں گے, اور اگر کوئی مندر یا گرجا گھر خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی نہیں کریں گے, اور جو مٹ چکے ہیں انہیں درست بھی نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں, خواہ وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو. ہمارے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے ہوں گے. تو آپ کا ہر بندے کا گھر جو ہے وہ ایک ہوٹل بن جائے گا مسلمانوں کے لیے. اچھا, اور جو مسلمان آئے گا ہم اس کی 3 دن تک مہمان نوازی کریں گے. 3 دن تک اس کو مفت کھانا بھی کھلائیں گے, سلائیں گے بھی, سب کچھ کریں گے. یہ ہے فہم ظاہرون, یہ ہے ذلت. ہم اپنے مہمانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کسی قسم کے جاسوس کو نہ چھپائیں گے. مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے. اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا تو پھر انہیں پتہ لگ جائے گا قرآن کتنی منحوس کتاب ہے, وہ اسلام کو سے دور ہو جائیں گے اور نہیں ایکسپٹ کریں گے. لہٰذا قرآن پڑھانا صرف اور صرف اسکالر کا کام ہے, وہی پڑھائے گا. شرک کا اظہار نہیں کریں گے, نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے. لہٰذا ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہمارے دین میں آ جاؤ, ہم اس کو اپنے دین کے بارے میں بھی نہیں بتائیں گے. اور یہ اطلاق پاکستان میں آج بھی ہوتی ہے. آپ چرچ کے اندر کر سکتے ہیں, چرچ کے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کسی بھی اور چیز کے بارے میں, چاہے وہ ہندو پاکستانی ہو چاہے وہ کرسچن ہو پاکستانی. اچھا, ہم میں سے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے. اور یہ پاکستان میں آج بھی ہوتا ہے. 6 سال کا بچہ یا بچی اسلام قبول کر سکتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. لیکن 6 سال کا کیا, 18 سال کا 17 سال 11 مہینے کا ایک مسلمان بچہ ہندو یا کرسچن نہیں بن سکتا. 18 سال کے بعد بنے گا اور کورٹ میں جا کے بنے گا. جبکہ 6 سال کی بچی, 7 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 9 سال کی بچی, 11 سال کی بچی کو مسلمان بنا کے 45-50 سال کے بابوں کے ساتھ پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں. سال میں 1000 نان مسلم بچیوں کی زبردستی شادی ہوتی ہے انڈر 13 ایئرز آف ایج کی, اور ان کے ساتھ بابوں کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں فہم ظاہرون. اچھا, ہم میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے. کتنی توقیر و عزت کریں گے مسلمانوں کی, کہ اگر کوئی مسلمان آ جائے اور ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور اس جگہ پہ کوئی اور سٹنگ پلیس نہ ہو تو ہم مسلمانوں کو اپنی جگہ دے دیں گے کہ وہ اس پہ بیٹھ سکے. ہم مسلمانوں میں کسی چیز میں برابری نہ کریں گے, نہ لباس میں, نہ جوتی میں, نہ مانگ نکالنے میں. ہم ان کی زبان بھی نہیں بولیں گے, ان کی نیتیں نہیں رکھیں گے, زین والے گھوڑوں پہ سواری نہیں کریں گے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, گھوڑے ہوتے تھے, گھوڑوں کے اوپر زین بھی نہیں ڈالیں گے, ننگے گھوڑے پہ سواری کریں گے. تلواریں نہیں لٹکائیں گے اپنے ساتھ, انگوٹھیوں میں عربی نہیں نقش کرائیں گے, شراب فروشی نہیں کریں گے, اپنے سروں کے اگلے بالوں کو تراش کے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نون مسلم ہیں. سر کے اگلے بال ایکسٹریملی کٹوا دیں گے تاکہ پتہ لگے کہ ہم کہیں بھی ہوں پتہ لگ جائے کہ ہم نون مسلم ہیں. اچھا جی, زنار ضرور تالا ڈالیں گے. یہ کرسچنوں کے لیے ایک اسپیشل تھا کہ وہ ایک چین پہنیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا اور وہ تالے کی طرح کا ہوگا اور پتہ لگے گا کہ یہ کرسچن ہے. صلیب کا نشان اپنے گرجوں گھروں پر ظاہر نہیں کریں گے. اپنی مذہبی کتابوں پر بھی ظاہر نہیں کریں گے, یعنی بائبل کے اوپر بھی کراس نہیں بنائیں گے. مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے. گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے بجائیں گے اور نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بلند آواز میں اپنی مذہبی کتاب پڑھیں گے. لہٰذا اگر ایک مسلمان چرچ میں آ جائے گا تو آپ اپنی مذہبی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے. نہ اپنے مذہبی شعار کو رستوں پہ کریں گے, نہ اپنے مردوں اونچی آواز میں ہائے بائے کروائیں گے, نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے رستے میں آگ لے کے جائیں گے. مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہیں لیں گے. مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے, ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے. یہ عہد نامہ حضرت فاروق کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے شرط اور بھی اس میں بڑھوائی کہ کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ماریں گے, اور یہ تمام شرطیں ہمیں قبول ہیں. اور یہاں پہ کہیں بھی ایک اور چیز ہے جو اس نے مس کی ہے کہ ہمارے جو مردہ خانے ہیں وہ بھی سیپریٹ ہوں گے, قبرستان بھی سیپریٹ ہوں گے, اور ہم اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے. اور یہ چیز کا اطلاق آج بھی پاکستان میں ہوتا ہے. ہندوؤں کا قبرستان علیحدہ ہے بلکہ, اور کرسچنوں کا قبرستان علیحدہ ہے, اور
مسلمانوں کا قبرستان علیحدہ ہے. سو میرے بھائی دس از وٹ اٹس کالڈ فہم زاغرون. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. ہم تفسیر قرطبی میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم تفسیر الرازی میں بھی جا سکتے ہیں, تفسیر الترمذی میں بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ فہم زاغرون بالکل اسی طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر ایک نان مسلم تمہارے سامنے سے گزرے تو اس کو گلی کے نچلے حصے پہ دھکیل دو, اس کو گلی کے مین پہ چلنے بھی نہ دو. اس زمانے میں نچلے حصے میں کیا ہوتی تھی, نالیاں ہوتی تھی, جن نالیوں میں آپ کے باتھ روموں کا پانی ہوتا تھا, پوٹی وغیرہ والا پانی ہوتا تھا, اس کے اندر ان کو چلوائیں گے. یہ ہے فہم زاغرون. اس کے اگینسٹ مجھے آپ دنیا کی کوئی سی بھی تفسیر لا کے دے دیں. جائیں. ہو گیا آپ کا. صبر کے ساتھ ہمارے اسمارٹ کریشن بھائی نے سنا ہے, ٹھیک ہے, تو پورا حق بنتا ہے کہ ان کو 3 منٹ کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے اسمارٹ کریشن بھائی, لیکن مہربانی صرف اتنی ہوگی کہ جو بات بتائی گئی ہے اس کے جواب میں آپ اپنی بات رکھنا, یہاں وہاں کی بات مت رکھنا. میں آپ کو پورا 3 منٹ دوں گا, ٹھیک ہے. سٹارٹ کروں آپ کا ٹائم؟ چلو 1 منٹ رکو, میں یہاں پہ سٹاپ واچ پہ میں لگا رہا ہوں, میں آپ کو بولوں گا اور اس کے بعد آپ شروع کرنا. لیکن پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ٹاپک ہے اس پہ ریفرنس کے ساتھ آپ بات رکھنا. ہاں چلو بات سٹارٹ کرو, وقت سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا, سٹارٹ کرو. اس سے آپ کیا ظاہر کر دیے میرے سامنے؟ یہ جو اتنا لمبا سپیچ پڑھ کے مجھے سنا ہے تفسیر, اس سے کیا ظاہر ہوا؟ ایڈم کون پڑھ رہا تھا؟ ایڈم. ہاں آپ کے پاس 3 منٹ ہے, آپ اس کا جواب دو. نہیں میں کوشچن کر رہا ہوں ان سے. اچھا تو پھر بیچ میں مت بولے. اچھا ایڈم, اتنی بڑی نہیں تفسیر. یہ طریقہ صحیح نہیں بھیا, تھوڑا کنورسیشن ہونا چاہیے نا. کون پڑھ رہا تھا مجھے ابھی پہلے ان کا نام تو بتائیے. میں آپ پڑھ پڑھ رہے رہا تھے تھا جی, ایڈم پڑھ. تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر, چلیے تفسیر ابن کثیر میں بہت ساری کہانیاں ہیں. اچھا چھوڑیے. تو اچھا نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پیکٹ آف اس کو. عمر ہے, ایک سیکنڈ بھیا, آپ نے کہا بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ پیکٹ آف عمر جو ہے یہ ایک کہانی ہے, ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجیے گا اور کس ریفرنس سے کہانی ہے. بالکل بیکاز ابن قیم الجوزیہ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے متن میں چند ایک چیزوں کو انہوں نے نکالا ہے. پیکٹ آف عمر آپ کے پاس 3 ڈفرنٹ چینز کے ساتھ 3 ڈفرنٹ متنز کے ساتھ آیا ہے, اور اس متن میں صرف چند ایک چیزوں کی لائنیں نہیں ہیں. کیونکہ بہت لمبی تھی تو چند ایک متن کے اندر چند ایک چیزیں نہیں ہیں, چند ایک متن کے اندر چند ایک چیزیں ہیں. لہٰذا ابن قیم الجوزیہ اور ابن تیمیہ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ جو کولیکٹیو متن ہے, یعنی جو کہ تینوں کے اندر کولیکٹیو متن ہے, ہاں کولیکٹیو آ رہا ہے, جس میں احد والی لائنیں ہیں اس کو نکال دو, احد والی لائنوں کو نکال دو. جو کولیکٹیو آ رہا ہے سب میں سیم ہے, اس کو ہم نے لینا ہے اور ایکسپٹ کرنا ہے. تو آپ کا یہ ابن قیم الجوزیہ نے بھی اس چیز کو مانا ہے اور آپ کے ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں.